بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عارف باللہ شیخ ابن النرگب یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی ہمیشہ اپنے وطن سے سفر کر کے پہلے حج ادا کرتے اور پھر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے۔ دربار کی حاضری کے وقت اشعار قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں لکھ کر روضہ اقدس کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حسب عادت قصیدہ پڑھا تو ایک رافضی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کریں۔ حضرت شیخ نے سنت کی نیت سے دعوت قبول کر لی۔ آپ کو اس کا حال معلوم نہ تھا کہ وہ رافضی ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کی شان بیان کرنے سے ناراض ہے۔ آپ حسب وعدہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے 2 حبشی غلاموں کو، جن کو پہلے سے سمجھا رکھا تھا، اشارہ کیا۔ ان دونوں نے اس اللہ والے کو پکڑا اور آپ کی زبان مبارک کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اس کمبخت رافضی نے کہا کہ جاؤ، زبان حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس لے جاؤ، جن کی تم شان بیان کرتے ہو، وہ اس کو جوڑ دیں گے۔ حضرت شیخ کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لے ہوئے روضہ اقدس کی طرف دوڑے اور چہرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا اور روئے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اس واقعے کی وجہ سے غمگین صورت میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے وہ کٹی ہوئی زبان ہاتھ مبارک میں لی اور شیخ کو قریب کر کے زبان ان کے منہ میں اپنی جگہ رکھ دی۔ یہ خواب دیکھ کر شیخ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ زبان بالکل صحیح سالم اپنی جگہ پر موجود ہے۔ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر اپنے وطن واپس آ گئے۔ آئندہ سال حج کے بعد پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حسب عادت قصیدہ روضہ اقدس کے سامنے پڑھ کر فارغ ہوئے۔ پھر ایک شخص نے دعوت کے لیے درخواست کی۔ شیخ نے پھر اللہ پر بھروسہ کر کے دعوت قبول فرمائی تو وہی پہلے دیکھا ہوا مکان معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر داخل ہوئے۔ اس شخص نے نہایت عزت کے ساتھ بٹھایا اور بہت پرتکلف کھانوں سے ضیافت کی۔ کھانے کے بعد یہ شخص شیخ کو ایک کوٹری میں لے گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے شیخ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بندر کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا ہے۔ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔